چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر. جی ایک حق ہے آل محمد کے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں کے درمیان گھیرے رکھا ہے، اور یہ زندگی حقیقت میں رب ذوالجلال کی ایک نعمت سے دوسری نعمت کے استفادے اور استخدام تک کے سفر کا نام ہے. انسان ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس دنیا میں اس زندگی کے اندر وہ حیات کی قید میں ہے، قید حیات میں اگر ہے، تو وہ یہ اس بات کا یقین رکھے کہ وہ آن بآن لحظہ بلحظہ پروردگار عالم کی نعمتوں کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے. کوئی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے رب ذوالجلال کی نعمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. اگر زندہ رہنا ہے تو اس کی نعمتوں سے استفادہ لازمی ہے، واجب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب نعمتوں میں گھرا رہتا ہے اور ہر وقت اس نے پروردگار عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور ان کو استعمال کر کر کے زندگی گزاری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان اٹھائے اور شکرن للہ کہے تو ابھی پچھلا شکر ادا ہوا نہیں ہوتا ہے، شکر کے لیے زبان چلانے کے لیے ایک تقاضا شکر پیدا ہو گیا ہوتا ہے. لہٰذا انسان یہ یاد رکھے کہ کبھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے انسان ائمہ معصومین علیہ السلام کی حق کے معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا. اس کے معنی یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان ان کی معرفت کی کوشش بھی چھوڑ دے، یہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جب معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام کی راہ لے گا اور اس راستے پر چلنا شروع کرے گا تو وہ جیسے جیسے معراج پر پہنچنے کے قریب ہوگا اسے اس بات کی سمجھ آنے لگے گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو میری محدود عقل میں سمائی نہیں جا سکتی. جیسے جیسے انسان آل محمد علیہ السلام میں اپنی تحقیق اور علم میں اضافہ کرتا چلا جائے گا اسے اس بات کا یقین ہوتا چلا جائے گا کہ میں کہاں اور وہ کہاں. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خود اپنی معرفت کے لیے جو راستے بتلائے ہیں ان راستوں میں سے ایک راستہ بہت واضح راستہ ہے ان زیارتوں کی تعلیم کے ذریعے سے کہ جن زیارتوں کو اماموں نے اپنے اصحاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. ان میں زیارت جامعہ دیکھ لیجئے. یہ اور بات ہے کہ زیارت جامعات ایک دو نہیں، 2-3 زیارتیں ہیں. اور پھر جب آخر میں آپ باب نوادر میں جاتے ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر آخری ایک چیپٹر ہے جس کے اندر نوادر چیزوں کو، نادر چیزوں کو رکھا گیا ہے، تو وہاں پر ایک اور آپ کو زیارت جامعہ ملتی ہے اور ایک آپ کو اور دعا ملتی ہے، دعائے عالیۃ المضامین. اس دعا کو بھی پڑھ کر دیکھیے کہ کیا خوب دعا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والا کلام زبردست نہ ہو. دعائے عالیۃ المضامین کسی بھی زیارت کی تلاوت کر لیجئے، اس کے بعد آپ زیارت کے بعد دعائے عالیۃ المضامین کی تلاوت کر سکتے ہیں. چاہے زیارت امین اللہ کی تلاوت کے بعد آپ پڑھنا چاہیں آپ دعائے عالیۃ المضامین پڑھ سکتے ہیں. چاہے آپ زیارت وارثہ کی تلاوت کے بعد پڑھیے آپ دعائے عالیۃ المضامین پڑھ سکتے ہیں. اور کسی بھی زیارت کے بعد جب دعائے عالیۃ المضامین پڑھیے تو ایک مرتبہ یہ گزارش ہے اور التجا ہے آپ تمام مومنین اور مومنات سے، اور جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ اس دعا کے ترجمے کو لازمی طور پر ایک مرتبہ ضرور پڑھیے اور اس کے بعد پھر مسلسل اس دعا کی تلاوت کیجئے. اور دیکھیے، ایک تو یہ دعا جو زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ، یہ ایک عجیب و غریب الفاظ رکھنے والی دعا ہے، اس کے بھی ترجمے کو جا کر دیکھیے. اور دعائے عالیۃ المضامین، یہ دونوں وہ دعائیں ہیں کہ جو زیارتوں کے بعد پڑھنے کے لیے آئی ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی جانب سے. سمجھ میں آیا کہ زیارت پڑھنا، زیارت کرنا، یہ بات اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جب
چونکہ بعض زیارت امین اللہ کی مسلسل ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، جو ہم عرائض پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں مسلسل یہ بات تو آتی رہی کہ امام کی قبر پر جانا، خود کو نجف پہنچانا اور مولا کی زیارت کی فضیلت، اور ایک قدم بڑھانا جاتے ہوئے، اور جو پلٹتا ہوا قدم ہوگا اس کی کیا فضیلت ہے، وہ سب بات آئی. لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن نشیں رہے کہ جو شخص جا نہیں سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ہرڈل کی وجہ سے، تو وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے اور مایوس نہ ہو کہ میں زیارت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ امام معصوم علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ اگر تم جاتے ہو قبر امام پر اور وہاں جا کر زیارت پڑھتے ہو تو وہ تمہارا سلام خود قبول کرتے ہیں، خود وصول کرتے ہیں. اور اگر تم اپنے وطن سے سلام کرتے ہو تو تمہارا سلام ملائکہ لے کر جاتے ہیں، جیسا بیان کیا گیا کہ نور کے تشت میں اس کو رکھا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ سب زیارتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے ایک تشت کے اندر، نور کے ٹرے کے اندر اسے لے جایا جاتا ہے اور امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا فلاں علاقے سے سلام کرنے والے نے آپ کو سلام بھیجا ہے. یہ بات تو جغرافیائی قید و بند کی حدود کے اندر آپ کر لیں، ورنہ امام معصوم علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ یہاں سلام کرنے والے نے السلام علیکہ کہا، وہاں حسین ابن علی نے سن لیا. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں جو نور کے پیکر ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یہ تو ہدایت کے لیے تو ہیں ہی ہیں، لیکن سبب بقائے ارض و سما بھی یہ ہستیاں ہیں. انسان جو نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اس کے سبب میں یہ ہستیاں اور یہ ائمہ اطہار علیہ السلام شامل ہیں. شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا کہیے، شب صاحب الامر علیہ السلام کہیے. یوں تو ہر رات اور ہر دن امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، لیکن خاص طور سے شب جمعہ خاص اہتمام کریں دو باتوں کا. ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کثرت سے یاد کریں، چاہے زیارت ناہیہ پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارت آل یاسین پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارت امام زمانہ علیہ السلام جو روز جمعہ وارد ہوئی ہے امام علیہ السلام کی زیارت، اس کو پڑھنے کے ذریعے سے ہو. اور ایک دوسرا کام یہ کہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو جاری و ساری رکھا کریں. کسی دن کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا جن الفاظ سے لیلہ و یوم جمعہ کے بارے میں ملتا. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے. شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر، جی ایک حق ہے آل محمد کے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا. اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ دو طرح سے. ایک یہ کہ اس میں رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف رغبت کر کے، اور دوسرا یہ کہ اس دن اور رات میں کم سے کم اپنے آپ کو تمام محرمات سے بچانے کے ذریعے سے اور حرام کاموں سے بچانے کے ذریعے سے. اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ایک حق ہے ہمارے چاہنے والوں کی گردنوں پر، تمہاری گردنوں پر اس شب اور اس دن کا ایک حق ہے. اس حق کو پروردگار کی معصیت کرنے کے ذریعے سے ضائع نہ کر دینا. اور کہیں پر یوں روایت ملتی ہے کہ یہ دن اور یہ رات جو اس میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں ہر گھنٹے کے اندر، ہر ساعت کے اندر پروردگار 6 لاکھ سے بھی زیادہ بندگان خدا کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہ وہ رات اور دن ہے کہ جن میں سمندر کی مچھلیاں بھی خود کو سطح آب پر لے آتی ہیں، پانی کی سطح پر اور سرفیس کے قریب لے آتی ہیں، کہ وہ رحمت خاص پروردگار جو آج شب جمعہ کی وجہ سے زمین والوں پہ نازل ہو رہی ہے، خشکی والوں پر، یہ تری والے بھی اس پہ شامل ہو جائیں. لہذا شب جمعہ اور روز جمعہ کا خاص خیال انشاءاللہ مومنین رکھتے ہی ہیں. اور ایک تذکر کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا